اسی لیے حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے اللہ کا انٹروڈکشن کراتے، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو اللہ رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا، اسے پتا نہیں کہ گوگل کروم کی ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کر دی، اسے معلوم نہیں کہ آپ نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو کلیئر کر دیا، اسے معلوم نہیں کہ آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا، آپ کی انگلیوں نے کیا ٹچ کیا، آپ کے کانوں نے کیا سنا۔ اللہ کو سب پتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اللہ کو جانو۔ اللہ کو جتنا جانو گے، اللہ کی اتنی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آج ایک بڑا طبقہ امت کا شرک کر رہا ہے، قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے، پیروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، گلے میں لال کالے پیلے دھاگے ڈالے جا رہے ہیں، پیر میں دھاگا پہنا جا رہا ہے، پیٹ پہ دھاگا پہنا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوں میں بیمار نہیں پڑوں گا، مجھے نظر نہیں لگے گی۔ یہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ جس دین کے ذریعے توحید پھیلی تھی، وہ دین آ کر کے ہندوستان میں بدل گیا، اور ہندوستان میں اس دین کے ماننے والے قبر پرست بن گئے، بزرگوں کے آگے سجدہ کرنے والے بن گئے، تعویذ پہننے والے بن گئے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ اسی لیے مولانا حالی کہتے ہیں، کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان شرک کر رہا ہے، اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میرا شرک تو شرک نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا قانون ایک ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا، اور میری آنے والی نسلوں کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا۔ تو یہ پہلا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ کون سا؟ شرک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا گناہ، دوسرا بڑا گناہ، کسی بے قصور کو قتل کرنا، کسی نردوش کی ہتیا کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کرو جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جس کو قتل کرنے کا حق ہے، جس کو قتل کرنے کی شریعت میں پرمیشن دی گئی ہے۔ کس کو قتل کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ السیب الزانی، ایک وہ انسان ہے جو شادی شدہ ہے اور زناکار، اس کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ نمبر دو، والمفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر کوئی مرتد ہو جائے، کوئی مرتد ہو جائے، مسلمان تھا کافر ہو جائے، اور اسلامی حکومت ہے تو اس کی بھی سزا سزائے موت ہے۔ والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان ہے، اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو بھی قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے، اس کے گارجین اگر معاف کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی سزا سزائے موت ہے۔ تو قتل کرنا یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ
کہ اسلام آتنکواد کا دھرم ہے تو اسے قرآن کی آیتوں کو پڑھ دینا چاہیے۔ اسلام تو کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بے قصور لوگوں کو بم سے اڑا دینا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام کسی بھی مذہب کا ماننے والا کرے، اسلام کا ماننے والا اگر یہ کام کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لے، اسلام کا دامن اس سے بری ہے۔ اسلام بے گناہوں کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا کبیرہ گناہ وَلَا يَزْنُونَ، اللہ کے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جب زنا کا ذکر کیا یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسا کوئی کام ہی مت کرو کہ زنا کی نوبت آئے۔ اسی لیے جب عورت گھر سے نکلے اسلام نے حکم دیا وہ پردے میں نکلے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، پردے میں رہیں۔ یہ پردہ ان کی پہچان بنے گا، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ عزت دار لڑکیاں ہیں اور کوئی ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ زنا کے کوئی قریب بھی نہ جائے۔ مردوں کو حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ زنا کے قریب نہ جائیں۔ نوجوان لڑکا شادی کے قابل ہو جائے، نوجوان لڑکی شادی کے قابل ہو جائے، کیوں حکم دیا گیا کہ جلدی سے اس کی شادی کی جائے تاکہ کوئی زنا کے قریب نہ جائے؟ فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو نکاح کر لو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ جب شادی کرو گے تو تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اسی لیے کہا گیا اس کو اسی کے لیے جلدی سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی ایک میسج آیا میرے پاس کہ ایک لڑکی ہے، عورت ہے، وہ کہیں نکاح کرنا چاہ رہی ہے، کوئی لڑکا ہے، دیندار لڑکا ہے، لیکن باپ راضی نہیں ہے لڑکی کا۔ کیوں؟ اس کی کاسٹ الگ ہے۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ کہ کاسٹ بھی چلتی ہے، شیخ ہے تو شیخ میں ہی شادی کرے گا، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی کرے گا، جس برادری کا انسان ہے اسی برادری میں نکاح کرے گا۔ جبکہ اسلام میں کوئی کاسٹزم تو نہیں ہے، اسلام میں کوئی برادری بات تو نہیں ہے۔ اب بھائی باپ راضی نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ راضی ہے۔ اب لڑکی کسی کے ذریعے مسئلہ پوچھوا رہی ہے کہ مولانا صاحب شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور میرا باپ دیندار لڑکے سے شادی نہ کر کے میری شادی بے دین سے کرا، میں کیا کروں؟ اب ہم لوگ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کیا جواب دیں۔ بھئی اسلام میں لڑکی کے نکاح کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری۔ اگر لڑکی کا باپ زندہ ہے تو باپ ولی ہے، اور لڑکی اپنے باپ کو راضی کیے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن اب یہاں سچویشن یہ ہے کہ لڑکی کسی دیندار لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اور کوئی عیب بھی اس کے اندر نہیں، اور لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے، اور لڑکی کا باپ جس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ لڑکا دیندار نہیں ہے۔ اب میں نے اس پر جب مسئلہ دیکھا، علماء کے فتوے دیکھے، تو علامہ ابن عثیمین کا ایک فتویٰ دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایسی سچویشن میں لڑکی کا باپ غلط جگہ لڑکی کی شادی کر رہا ہے، جو رشتہ صحیح نہیں ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، اور لڑکی کا باپ صرف اس کی زمین جائیداد اور دولت دے کر کے شادی کر رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں لڑکی کے ولی ہونے کے حق سے وہ محروم ہو جائے گا، اور اس علاقے کے جو ذمہ دار لوگ ہوں گے، جو عالم ہوں گے بڑے، یا جو اس علاقے کا جو ذمہ دار ہوگا، اس کو
لڑکی جائے گی اور وہاں جا کر کے اپنا کیس رکھے گی اور وہ ولی بن کر کے اس لڑکی کا صحیح جگہ نکاح کرائے گا. ایسی صورت میں لڑکی کا باپ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا. تو شریعت نے یہ سارے راستے کیوں بتائے میرے پیارے ساتھ؟ تاکہ ہم زنا کے قریب بھی نہ جائیں. آج حالات کیا ہیں؟ لڑکی گھر سے نکلتی ہے، اس کا پورا شریر نظر آتا ہے، بے پردہ اور بے حیا ہو کر کے وہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے. اور جو لڑکیاں کالجوں اور اسکولوں میں پڑھتی ہیں وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ پردہ وردہ تو یہ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کو سوٹ کرتا ہے، ہم تو اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم تو ہائی فائی ہیں، ان کو اپنے سر پہ تو پٹا رکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. یاد رکھو میری پیاری بہنوں، میرے ماں بہنوں، یہ آپ کا پردہ، یہ آپ کے ایمان کی علامت، آپ کے مسلمان ہونے کی علامت ہے. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو پست رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں. یہاں تک کہا اللہ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو. باپ سامنے ہے، بیٹا سامنے ہے، اپنا بھائی سامنے ہے، محرم رشتہ دار سامنے ہے، محرم کے سامنے بھی عورت اپنے دوپٹے کو سینے پر رکھے گی، گریبان پہ رکھے گی. اپنے محرم کے سامنے بھی عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، اپنی زینت کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ جب کوئی لڑکا لڑکی، جب کوئی مرد و عورت اکیلے میں ملتے ہیں، لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان. جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. کیوں کہا؟ تاکہ زنا کے قریب بھی نہ جائے. اور آج کان کھول کے سن لو، اس زنا کا بہت آسان راستہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے. یہ واٹس ایپ پر جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو فیس بک کے ذریعے انٹروڈکشن ہو رہا ہے، باپ معاف کیجئے گا، میں نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں. لڑکا مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے، لڑکی مدرسے کی پڑھنے والی عالمہ ہے، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، مگر اس سوشل میڈیا نے ان کو بھی زنا کی گڈھے میں ڈال دیا ہے. شیطان تو عالم کے ساتھ بھی لگا ہے، شیطان تو عالمہ کے ساتھ بھی لگا ہے. خبردار، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اور ان کے گارجین سے بھی کہنا چاہوں گا، لڑکیاں اگر ابھی چھوٹی ہیں، کیا ضرورت ہے ان کے ہاتھ میں مستقل ایک موبائل دینے کی؟ میں یہ نہیں کہتا لڑکیاں موبائل استعمال نہ کریں، ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی کلاس 8-9 میں پڑھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا پرسنل موبائل ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب لڑکیاں سمجھدار ہو جائیں، میچیور ہو جائیں، تب ان کو موبائل دیجئے اور اس نصیحت کے ساتھ موبائل دیجئے کہ یہ موبائل نہیں ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے. اس تلوار سے تم اپنے آپ کو بھی قتل کر سکتی ہو، اپنی عزت کا جنازہ بھی اسی موبائل سے نکال سکتی ہو. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو فیس بک پر آئی ڈی بنانے کا شوق ہے تو بناؤ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیس بک کا استعمال اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اس بات کی گارنٹی مجھے دے دیجئے کہ آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں گے. شیطان کہاں سے ہمیں زنا کے راستے پہ لے کے جائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے ساتھیوں. مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، دوسرا مسلمان لڑکا اس کے پرائیویٹ چیٹ باکس میں آتا ہے، السلام علیکم میری اسلامی بہن کیسی ہو تم؟ پہلے سلام سے بات شروع ہوتی ہے، اسلامی بہن کہہ کر کے بات شروع کرتا ہے، اور پھر ملاقاتیں اور باتیں اور لمبی چوڑی باتیں اور ایک دوسرے کا انٹروڈکشن، اور پھر شیطان کہاں لے کے پہنچا دیتا ہے؟ بدکاری اور زناکاری تک لے کے جا کے پہنچا دیتا ہے. اس لیے خبردار، سوشل میڈیا کے اس فتنے سے اپنے دامن کو بچاؤ. میں نے شروع میں جو تقریر کے پہلے ایک نظم پڑھی تھی، اس نظم میں میں نے یہی پیغام دیا تھا، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے. آج بے حیائی اس موبائل نے بہت پھیلا دیا ہے میرے ساتھ. آپ یقین نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کلاس 8 کلاس 9 میں پڑھنے والی بچیاں، آج جب وہ اسکولوں میں جاتی ہیں تو اب وہ بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، دیندار گھر ہے، باپ نمازی ہے، بھائی نمازی ہے، ماں نمازی ہے، گھر میں دین کا ماحول ہے. لیکن جب اسکول میں جاتی ہیں تو وہاں دوسری لڑکی کہتی ہے ارے تیرے کتنے بوائے فرینڈ ہیں. یہ بوائے فرینڈ بنانے کا کلچر، یہ گرل فرینڈ بنانے کا کلچر، یہ لڑکا لڑکیوں کا دوستی کرنے کا کلچر، پھر ملنے جلنے کا کلچر، یہ آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زنا کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے.
آج آپ بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکڑ تو ایک چھوٹا شہر ہے. آپ پاکڑ چلے جائیں، فرقہ چلے جائیں، مالدہ چلے جائیں، آپ مسلمانوں کی کسی بستی میں چلے جائیں، آج جو زنا کے اڈے ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو پارک ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، کوئی ایسا زنا کا اڈا نہیں ملے گا جہاں آپ کو کوئی برقع نشین لڑکی، برقع پوش لڑکی آپ کو نہ مل جائے. آج زنا کے ان اڈوں پر آپ کی برقع والی اسلامی بہنیں بھی پائی جا رہی ہیں. یہ پوری قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے ساتھ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. نبی اکرم کو خواب میں وہ منظر دکھایا گیا. آپ نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، جس تندور کے اندر کچھ مرد و عورت الٹے لٹکے پڑے ہیں اور نیچے سے آگ کے شعلے آتے ہیں اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب ان کی شرمگاہ میں وہ شعلے جاتے ہیں وہ چلانے لگتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں. بڑی دردناک سزا ہے زنا اور بدکاری کی. یہ چند لمحوں کی لذت آپ کی آخرت کو برباد کر دے گی. اس لیے میرے بھائیوں یہ تیسرا بڑا گناہ ہے زنا کاری کرنا. اس سے اپنے دامن کو بچاؤ. اور آگے بڑھیے. وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا. بیاج کھانا آج کہیں بندھن لون کے نام سے، کہیں جو ہے عورتوں کو لون دینے کی اسکیم کے نام سے، الگ الگ طریقے سے سود اور بیاج کی کے طریقے ہمارے سماج میں چل رہے ہیں. کہیں ہیوی ڈپازٹ کے نام پہ، کہیں اپنے کھیت کو دوسرے کو پیسہ دے کر کے، بڑی رقم دے کے کھیت کو دے دیا گیا اور وہ کھیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم اس کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تمام شکلیں آپ اپنے علماء سے پوچھئے کون سی شکل سود ہے، کون سی شکل سود نہیں ہے. اگر سود ہے اور آپ سود کی رقم کھا رہے ہیں تو آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں میرے ساتھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے. سود کھا کر کے آپ اپنے مال کی برکت کو ختم کر رہے ہیں میرے ساتھی. یہ سود بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے. یتیم کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. کبھی کسی یتیم کا مال مت کھاؤ. اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں تو بے درد بے رحم نہ بن جاؤ اور یہ مت کہو شریعت کی دہائی دیتے ہوئے کہ ارے ان یتیموں کا کچھ نہیں بنتا، میرے باپ کی میراث میں تو میرا حق بنتا ہے، میرا بھائی تو مر گیا، باپ کی زندگی میں اس کا نہیں بنتا. ان یتیموں پر ترس کھاؤ اور اپنے باپ سے کہہ کر کے ان یتیموں کو بھی ان وصیت کا حق دلواؤ تاکہ وہ بچے جو ہے وہ یتیم بچے محروم نہ رہ جائیں. اور ایک دو باتیں اور بیان کر کے پھر ہم جلسے کے اصل مقصد کی طرف آئیں گے اور آپ سب سے اپیل کریں گے کہ آپ آئیے اور میرے ہاتھ پر آپ مسجد کے لیے جو چندہ ہے وہ دیتے ہوئے جائیں. میرے پاس اب وقت بالکل 20 منٹ کا وقت بچا ہے. ایک دو باتیں اور بیان کر کے ہم چندے کی طرف آتے ہیں. کبیرہ گناہوں کی بات ہم کر رہے ہیں میرے ساتھی. کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر کے، وہ کان کھول کر کے سن لیں، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں 16ویں پارے میں جہاں اپنے نبیوں کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. میرے نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، نمازوں کو چھوڑ دیا. ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. نماز کی پابندی کرو میرے ساتھ. نماز کسی حال میں معاف نہیں. آج مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ ہو رہا ہے. مسجد کیوں بنتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے.
کس کی طرف سے؟ اچھا اچھا، دیکھیے میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے یہ بسم اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے عبد الرقیب صاحب، اچھا عبد اللطیف صاحب، یہ مولانا عبد اللطیف صاحب نے کتنا ہے پیسہ؟ 5,000 روپیہ۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا کے علم و عمل میں اور ان کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں آ جائیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، 15 سے 20 منٹ کا ٹائم بچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے مطیع الرحمان بھائی نے 500 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، یہ کسی بے نام صاحب نے، صاحب خیر نے 500 اور 1000 کا چندہ پیش کیا ہے۔ رب العالمین آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ عالم ماشاء اللہ، عالم بھائی نے 10,000 روپیہ مسجد کے لیے تعاون پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ عالم بھائی کے اس چندے کو قبول فرمائے، ان کے مال میں برکت دے۔ بھائیو آؤ آگے بڑھو، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اللہ کا گھر آپ کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، آپ محبت کرتے ہیں اگر مسجد سے، دین سے، علماء سے، آپ آگے بڑھیے اور بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیجیے۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے مستفیض بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والد کی طرف سے یہ 500 روپے کا چندہ پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کے اس چندے کو 500 روپے چندہ آپ نے پیش کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے 100 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ بھائیو آگے بڑھیے، وقت کم ہے، کمیٹی والے بھی جو ہے نظریں گاڑے ہوئے ہیں، 15-20 منٹ کا وقت بچا ہے۔ یہ کسی اور بھائی نے بھی 500 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ حضرات اگر اپنی ضرورتوں کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ابھی پروگرام باقی ہے، میرے بعد بھی خطیب ہیں، میرے ساتھ مسئلہ اور مجبوری ہے، مجھے نکلنا ہے، لیکن آپ حضرات بیٹھیں، پروگرام میں آپ شامل ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ بھائی کی ان کی دادی نے دیا ہے 500 روپے کا چندہ، اور 200 روپیہ بے نامی چندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ آئیے آگے بڑھیں، دیکھیے بھائی 100 کے نوٹ نہیں چلے چندے میں، 500 کم سے کم دیجیے، آئیے آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ میں بغیر گنے دے رہا ہوں سامنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے صحت میں، دولت میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ مرحومین کی طرف سے چندہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ رمضان کا بالکل قریب وقت آ چکا ہے، یہ آخری پروگرام ہے رمضان کے پہلے، اس میں آپ حضرات شامل ہو رہے ہیں، یہ 2000 روپیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ آپ سب آئیے آگے بڑھیے، اور 10 منٹ میرے ہاتھ پہ چندہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے جنت میں اپنے گھر کو بناتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ماشاء اللہ، آئیے آئیے، چلے آؤ چلے آؤ، چمن تم کو بلاتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجد کی تعمیر کرنے والا جنت میں اپنا گھر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ محبوب عالم بھائی نے 500 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، اچھا انہوں نے مصطفی صاحب نے 200 روپیہ ہے، اچھا ماشاء اللہ، 5000 ہے، ماشاء اللہ 5000 کا یہ الگ چندہ ہے، 500 کا الگ ہے، اور یہ شاید 500 الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے چندے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، میں نام نہیں بھی لوں گا تو سمجھیے ثواب ملے گا انشاءاللہ، اصل چیز نیت ہے۔ تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئیے آگے بڑھیے، اور دیتے ہوئے، مسجد کا معاملہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، نیکی کے کام میں اس بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ آئیے بڑھیے، بس 5 منٹ کا وقت ہمارے پاس اور ہے، دیر نہ کیجیے، آگے بڑھیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ اللہ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئیے آگے بڑھیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس چندے کو اس مسجد کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جلد سے جلد توفیق دے اس گاؤں کے لوگوں کو کہ شاندار مسجد کو یہ تعمیر کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئیے آئیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندوں کو قبول فرمائے، آپ کے مال میں، صحت میں، اور